رمضان کا پہلا دن تھا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں اور فضا میں عجیب سی روحانیت گھلی ہوئی تھی۔ احمد سحری کے وقت آنکھ کھلنے پر فوراً اٹھ بیٹھا۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے روٹی اور تھوڑی سی دال رکھ دی۔ احمد نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا تو دل بھر آیا، کیونکہ اس کے ابو کو گزرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور گھر کی ذمہ داری اب اسی کے کندھوں پر تھی۔ سحری کے بعد وہ مسجد گیا، جہاں امام صاحب نے روزے کی فضیلت بیان کی اور صبر کا درس دیا۔ احمد کے دل میں عجیب سا حوصلہ پیدا ہوا۔ دن چڑھا تو وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ دھوپ تیز تھی اور حلق خشک ہو رہا تھا، مگر اس نے روزہ نہیں توڑا۔ ایک دکان پر مزدوری ملی تو اس نے خوشی سے کام شروع کر دیا۔ دوپہر کو جب تھکن حد سے بڑھ گئی تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میری ماں کو کبھی بھوکا نہ رکھنا۔ شام کے قریب وہ مزدوری کے پیسے لے کر بازار سے آٹا اور کھجوریں خرید کر لوٹا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو احمد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افطاری کے وقت دونوں نے سادہ سا کھانا کھایا، مگر دل شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور احمد نے جب دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، جس کے ساتھ ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی پہچان والی مسکراہٹ تھی۔ اجنبی نے سلام کیا اور تھیلا احمد کے ہاتھ میں تھما کر بولا، یہ تمہارے ابو کی امانت ہے۔ احمد حیران رہ گیا اور فوراً ماں کو آواز دی۔ ماں نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ پیسے، ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر میرا بیٹا یہ پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو میں اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوں، مگر میرا یقین زندہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی ہمت نہیں ہارے گا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اجنبی نے بتایا کہ وہ ابو کے ساتھ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور رمضان آنے پر اسے یہ امانت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ احمد نے تھیلا سینے سے لگا لیا اور شکر ادا کیا۔ اسی رات اس نے پہلی بار سکون سے نیند، مگر اسی کے دل میں ایک سوال جاگ اٹھا کہ اس کے ابو نے یہ پیسے کیوں بچا کر رکھے تھے اور اس ڈائری میں آگے کیا لکھا ہوگا۔ صبح فجر کے بعد احمد نے ڈائری کھولی تو اس کے اندر ابو کی لکھی ہوئی باتیں تھیں۔ میں نے یہ پیسے اس دن کے لیے بچائے ہیں جب میرا بیٹا کسی مشکل میں ہوگا۔ بیٹا، اگر تو یہ پڑھ رہا ہے تو یاد رکھ، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور اللہ صبر کرنے والوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، اماں، اب ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اسی دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرے گا۔ دن کو کام اور رات کو مسجد کے امام صاحب سے سبق لینے لگا۔ چند دنوں میں اس کی محنت کا اثر نظر آنے لگا اور محلے والے بھی اس کی مدد کرنے لگے۔ رمضان کی ایک شام امام صاحب نے احمد کو مسجد میں بلا کر کہا، تمہارے ابو نیک آدمی تھے اور تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ احمد نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میری ماں ہمیشہ فخر کرے۔ افطار کے وقت اس نے ماں کے سامنے کھانا رکھا تو ماں نے کہا، بیٹا، آج کھانا پہلے تم کھاؤ، کیونکہ تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیں سہارا دیا ہے۔ احمد مسکرایا اور بولا، اماں، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور ابو کی دعا ہے۔ چند دن گزر گئے اور رمضان کا درمیانی عشرہ شروع ہو گیا۔ احمد کی زندگی میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ صبح فجر کے بعد وہ ماں کے لیے پانی گرم کرتا، گھر صاف کرتا اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ اب اس کے قدموں میں پہلے جیسی تھکن نہیں تھی، بلکہ دل میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ ڈائری کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجتے کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہو جاتی۔ ایک دن کام سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ محلے کے ایک بوڑھے چچا بازار کے بیچوں بیچ گر پڑے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر گزر رہے ہیں۔ احمد دوڑ کر ان کے پاس پہنچا، انہیں سہارا دیا اور سائے میں بٹھایا۔ چچا کی سانس تیز چل رہی تھی اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ احمد نے اپنی مزدوری کے پیسوں سے فوراً ان کے لیے پانی اور دوا خریدی اور انہیں گھر تک چھوڑ آیا۔
چچا کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں تمہارے باپ کا صدقہ بنائے۔ اس دعا نے احمد کے دل کو ہلا دیا اور اسے لگا جیسے ابو کہیں دور سے مسکرا رہے ہوں۔ اسی شام جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے بتایا کہ پڑوس کی ایک عورت بیمار ہے اور اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ احمد نے بغیر سوچے وہ آٹا اور کھجوریں نکالیں جو اس نے صبح خریدی تھیں اور ماں سے کہا اماں ہم آج سادہ افطاری کر لیں گے مگر انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ ماں کی آنکھیں باہر آئیں اور اس نے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ احمد نے خود جا کر وہ سامان دے دیا اور واپس آیا تو دل عجیب سکون سے بھر گیا۔ رات کو اس نے ڈائری کا اگلا صفحہ کھولا تو اس میں لکھا تھا بیٹا اگر تو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے گا تو اللہ تیرے دکھ کو خود کم کر دے گا۔ احمد نے وہ صفحہ سینے سے لگا لیا اور دیر تک دعا کرتا رہا۔ اگلے دن مسجد میں اعلان ہوا کہ محلے کے یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور راشن جمع کیا جائے گا۔ احمد نے ماں سے مشورہ کیا تو ماں نے کہا بیٹا ہمارے پاس زیادہ نہیں مگر جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ احمد نے اپنی جمع کی ہوئی تھوڑی سی رقم نکالی اور امام صاحب کے حوالے کر دی۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو اس کے دل میں عجیب سی روشنی تھی جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ چند دن بعد جب وہ مزدوری کے لیے گیا تو مالک نے اسے بلایا اور کہا تم ایماندار ہو اور محنتی بھی اس لیے میں تمہاری مزدوری بڑھا رہا ہوں۔ احمد کو یقین نہ آیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور ماں کو خبر سنائی۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا دیکھا بیٹا اللہ صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس رات افطاری کے بعد احمد نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی بھوک ختم ہو چکی ہے اور اب وہ صرف روٹی نہیں بلکہ امید بھی کھا رہا ہے۔ رمضان کی راتیں اس کے لیے عبادت اور دعا کا پیغام بن چکی تھیں اور اسے لگنے لگا تھا کہ یہ رمضان اس کی زندگی بدلنے آیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں شروع ہو چکی تھیں اور احمد کے دل میں عبادت کا شوق پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو مسجد میں پڑھ کر قرآن سنتا اور دعا مانگتا۔ ایک رات امام صاحب نے اعلان کیا کہ آج شب قدر کی تلاش میں خصوصی دعا ہوگی اور سب لوگ دل سے مانگیں گے کہ اللہ ان کی تقدیر بدل دے۔ احمد بھی خاموش سے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دعا کی یا اللہ اگر میرے ابو کوئی نیکی باقی ہے تو اسے ہماری زندگی آسان کر دے کا سبب بنا دے۔ اسی دعا کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اگلے دن وہ کام پر گیا تو فیکٹری کے مالک نے اسے دفتر میں بلایا اور کہا ہمیں ایک ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جو حساب کتاب بھی سنبھال سکے اور کام بھی کرے۔ امام صاحب نے تمہارا نام دیا ہے کیونکہ تم پڑھائی کا شوق رکھتے ہو۔ احمد کو لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور اس کی تنخواہ پہلے سے دگنی ہو گئی۔ شام کو وہ خود خوشی خوشی گھر آیا اور ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بیٹا یہ سب تیرے صبر اور تیرے ابو کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی رات پڑوس کی وہی بیمار عورت دوبارہ احمد کے گھر آئی مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے بتایا کہ مسجد والوں نے اس کی مدد کر دی ہے اور اب اس کے بچے سکول جا سکیں گے۔ احمد نے یہ سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دنوں میں احمد نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے تک پڑھ لیا جس پر ابو نے لکھا تھا بیٹا اگر زندگی میں کبھی تھک جاؤ تو یاد رکھنا کہ ماں کی دعا اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ احمد نے وہ ڈائری الماری میں سنبھال کر رکھ دی اور دل میں پکارا ارادہ کر لیا وہ اپنی ماں کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ عید کا چاند نظر آیا تو محلہ روشنیوں سے بھر گیا۔ احمد نے اپنی پہلی پوری تنخواہ سے ماں کے لیے نیا جوڑا خریدا اور خود کے لیے بھی سادہ سے کپڑے لے آیا۔ عید کی صبح جب وہ ماں کے ساتھ نماز کے لیے گیا تو ماں نے آہستہ سے کہا بیٹا آج تیرے ابو ہوتے تو تجھے پر بہت فخر کرتے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر
اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس رمضان نے اسے صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا بلکہ انسان بننا بھی سکھا دیا۔ عید کے بعد احمد کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب وہ فیکٹری میں کام کر کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بھی سیکھنے لگا تھا، اور امام صاحب کی مدد سے اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ روزانہ صبح ماں کے لیے ناشتہ بنانا، دوائیں وقت پر دینا اور پھر کام پر جانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ ماں کی صحت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی جو ابو کے ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ ایک دن محلے کے وہی بوڑھے چچا احمد کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، مسجد کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تم یتیم بچوں کو پڑھانے میں ہماری مدد کرو گے، کیونکہ تم خود ان کا درد سمجھتے ہو۔ احمد نے یہ سن کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور شام کے وقت بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے اسے استاد کہہ کر بلاتے تو احمد کو ایسا لگتا جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہو۔ ایک رات اس نے ڈائری دوبارہ نکالی اور ابو کے آخری جملے پڑھ کے نیکی کبھی ضائع نہیں ہو جاتی، بلکہ وقت آنے پر لوٹ کر انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ احمد نے ڈائری بند کی اور ماں کے پاس جا کر کہا، اماں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر صرف ہمارا نہ رہے بلکہ ہر غم زدہ کے لیے امید کی جگہ بنے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے وہ مقام دے جہاں تیرا باپ ہوتا تو تجھے دیکھ کر سجدہ شکر کرتا۔ کچھ ہی مہینوں میں احمد کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے فیکٹری کے مالک نے اسے مستقبل ملازم رکھ لیا اور اس کی تنخواہ مزید بڑھ گئی۔ احمد نے سب سے پہلے محلے کے یتیم بچوں کے لیے کتابیں خریدیں اور ماں کے لیے ایک چھوٹا سا پنکھا لے آیا تاکہ گرمی میں اسے سکون ملے۔ اس دن احمد نے محسوس کیا کہ خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ وہ رمضان جس نے اسے صبر سکھایا تھا اب اسے شکر بھی سکھا چکا تھا۔ اس نے سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی رکھنا کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ اور یوں احمد کی کہانی اس سبق پر ختم ہوئی کہ جو انسان بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے اور دل میں ہمدردی پیدا کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے راتوں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ کہانی ختم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند ہے تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔